بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب الوکالت میں، کتاب الوکالت کے 21ویں درس میں ہم یہ کہہ چکے کہ کون کون سے امور میں وکالت ہو سکتی ہے، اور آج جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ وکالت کے صحیح ہونے کے کیا شرائط ہیں۔ یعنی ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ہوتے ہیں، تو کیا شرائط ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو وکیل بنایا ہے تو میرا وکیل پھر اسی کام میں کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے یا نہیں۔ جب یہ کسی اور کو وکیل بنائے گا تو پھر اس کی یہ شکیں ہوں گی، وہ جو دوسرا نمبر وکیل ہے وہ اس وکیل کا وکیل ہوگا یا وہ موکل کا وکیل ہوگا، کیونکہ اگر وکیل کا وکیل ہوگا تو اس کے احکام کچھ اور ہوں گے، موکل کا وکیل ہوگا تو اس کے احکام کچھ اور ہوں گے۔ تو ابھی مزید وَلَا بُدَّ مِن کمال المتعاقدین، ضروری ہے کہ دونوں عقد کرنے والے کامل ہوں۔ عقد کرنے والے کون ہیں؟ موکل ہے اور وکیل ہے۔ کن چیزوں میں کامل ہونے چاہیے؟ بالبلوغ، موکل بھی بالغ ہو، وکیل بھی بالغ ہو، والعقل، موکل بھی عاقل ہو اور وکیل بھی عاقل ہو۔ نتیجے میں فلا یوکلو ولا یتوکلو۔ اب دیکھیں کتنا صرف پڑھنے کا فائدہ اور مزہ ہے۔ یوکلو باب تفعیل سے ہوگا، یتوکلو باب تفعل سے ہوگا، تو ترجمے میں کتنا فرق ہو جائے گا۔ لا یوکلو یعنی وکیل نہیں بنائے گا، اور لا یتوکل کا ہے وکیل نہیں بنے گا۔ کون؟ الصبیو، بچہ۔ یعنی یوکلو سے موکل کا ترجمہ کریں، یتوکلو سے آپ وکالت کا ترجمہ کر لیں۔ یعنی بچہ نہ موکل بن سکتا ہے نہ وکیل بن سکتا ہے۔ ولل مجنون، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پاگل، نادان، وہ بھی جو ہے کیا نہ موکل بن سکتا ہے اور نہ ہی وکیل بن سکتا ہے۔ مطلقہ، مطلقہ کا مطلب ہے چاہے وہ دائمی پاگل ہو یا چاہے وہ اسے دورے پڑتے ہوں، اتباقی اور ادواری جسے کہتے ہیں۔ بس یہ ہو گئی جناب پہلی شرط، کمال المتعاقدین۔ دوسری شرط اور ضروری ہے وہ جواز تصرف الموکل، موکل جس بندے کو کسی کام کا وکیل بنا رہا ہے تو موکل کو اس میں تصرف کا حق ہو۔ یعنی میں اگر آپ کو کروں میری بکری بیچ کر آؤ تو مجھے بیچنے کا حق ہو۔ فلا یوکل المحجور علیہ، نتیجے میں وکیل نہیں بنا سکتا۔ محجور علیہ یعنی ممنوع علیہ، جس بندے پر پابندی لگائی گئی ہے، جس کو منع کیا گیا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو۔ فیہا لیس لہ مباشرتہ، فلا یوکل المحجور علیہ، پس محجور علیہ وکیل نہیں بنا سکتا فیہا جناب اس چیز میں کہ لیس لہ مباشرتہ، جس چیز میں موکل کو خود اختیار نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں جواز تصرف والی انہوں نے شرط صرف موکل کی رکھی، وکیل کے لیے نہیں رکھی ہے، اور بالکل صحیح بھی ہے۔ بھائی وکیل تو اپنی کسی چیز میں تصرف نہیں کر سکتا، وہ تو اپنے عمل کا تصرف کر سکتا ہے۔ وخص الموکل، اس تصرف والی بات کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے موکل کو، کیوں؟ لجواز کون المحجور فی الجملہ وکیلا، اس لیے کہ جائز ہے کہ محجور فی الجملہ، فی الجملہ کا مطلب یعنی کافی موارد میں تو محجور وکیل ہو تو وکیل بن سکتا ہے، لغیر ہی اپنے غیر کا۔ کچھ ایسے موارد ہیں جہاں پر محجور بھی وکیل نہیں بن سکتا، باقی کافی جگہوں پہ فیما حجر علیہ فی ہے، پابندی لگائی گئی ہے وکیل پر فی ہے، ان کاموں میں کس چیز کا تصرف، کہ وہ تصرف نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی وہ کسی اور کا وکیل بن سکتا ہے۔ کصفی، مثلا بیوقوف بندہ وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، کوئی اور اسے وکیل بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ والمفلس، مقروض بندہ وہ بھی کسی اور کا وکیل بن سکتا ہے۔ مطلقاً، مطلقاً کا مطلب کیا ہے کہ جناب سفیہ میں چاہے ولی کی اذن ہو چاہے نہ ہو، مطلقاً کا اگر تعلق مفلس کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب صاحب دین اجازت دے یا نہ دے۔ والعبد،
اور عبد بھی وکیل بن سکتا ہے، لیکن اس میں شرط ہے بِإِذْنِ سیدہ، کہ اس کے آقا اسے اجازت دے کہ تم اگر کسی کے وکیل بننا چاہو تو وکیل بن سکتے ہو۔ اب یہاں سے احکام وکالت گویا کہ شروع ہو رہے ہیں۔ وَتَجُوزُ الْوَكَالَةُ، اور جائز ہے وکالت دینا، کسی کو وکیل بنانا طلاق میں، للحاضر فی مجلس طلاق، وہ بندہ وکیل بنا رہے جو خود وہاں پر موجود بھی ہے۔ مثلا زید موجود ہے مولوی کے پاس، پھر بھی مولوی کو وکیل بناتا ہے کہ آپ میری بیوی کو جو ہے کیا ہے وہ طلاق دے دیں، تو حاضر ہے مجلس طلاق میں، ٹھیک کل غائب۔ جیسے غائب بھی کسی کو وکیل بنانا چاہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ بھائی میری بیوی کو مولوی صاحب طلاق پڑھ دو، تو مولوی صاحب پاکستان میں بیٹھ کے وہ اس امریکہ والے کی بیوی کو طلاق پڑھ سکتا ہے، جبکہ امریکہ والا غائب ہے۔ علی اصح القولین، دو قول میں سے صحیح تر قول یہی ہے کہ حاضر بھی طلاق کا وکیل بنا سکتا ہے، غائب بھی بنا سکتا ہے۔ کیوں؟ لأن طلاق قابل للنیابت، طلاق ایسا کام ہے جس میں نیابت ہو سکتی ہے، اور جب نیابت ہو سکتی ہے تو پھر حاضر غائب کی قید کیوں؟ وَإِلَّا لَمَّا صَحَّ تَوْكِيلُ الْغَائِب، اگر طلاق میں نیابت قابل قبول نہیں ہوتی پھر تو غائب کا وکیل بنانا بھی غلط ہوتا، حالانکہ غائب کا وکیل بنانا صحیح ہے۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ اصل وکالت اور نیابت کی کوئی شرط پابندی نہیں ہے۔ وہ منع شیخ، ہماری فقہ کی کتابوں میں جہاں پر بھی شیخ لفظ اکیلا آئے، اس کے بعد کوئی نام نہ آئے، تو اس شیخ سے مراد ہے شیخ توسی۔ جہاں پر بھی شیخین دو شیخ آئیں تو ان سے مراد ہے شیخ توسی اور شیخ مفید۔ تو فرماتے شیخ توسی نے منع کیا ہے من توکیل الحاضر فی الطلاق، کہ وہ بندہ جو ابھی موجود ہے وہ طلاق کے لیے کسی کو نائب نہیں بنا سکتا۔ شیخ توسی آپ بالکل ہمارے لیے بزرگ ہیں، لیکن آپ کی بات بغیر دلیل کے ہم نہیں مانیں گے۔ کوئی دلیل ہے؟ استنادن الی روایت، شیخ توسی نے اپنے فتویٰ کے لیے جو ہے کیا ہے دلیل پیش کیا ہے، یا اپنی فتویٰ کی نسبت دی ایک روایت کی طرف، لیکن ضعیفت سند و کثرت دلالت، وہ جو ہے سند کے لحاظ سے بھی حدیث ضعیف ہے اور دلالت کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے۔ نتیجے میں شیخ توسی بزرگ اپنی جگہ پر، لیکن ان کی دلیل ضعیف ہے، لہذا ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اب چلتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف، کیا وکیل کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے یا نہیں؟ ولا یجوز للوکیل، وکیل کے لیے جائز نہیں ہے ان یوکل، کہ وہ کسی اور کو وکیل بنائے، الا مال اذن صریحا، مگر یہ کہ موکل نے اس کو صراحتاً کلیئر کہا ہو کہ ہاں بھائی میں تمہیں وکیل بناتا ہوں، لیکن اگر تم کسی اور کو بنانا چاہو تو بنا سکتے ہو، یہ صراحت ہوئی۔ یا ولو بالتعمیم، یا صراحت نہیں کرتا کہ کسی اور کو وکیل بنا سکتے ہو، ایک عام لفظ کہہ دیتا ہے، مثلا اسنا ما شئت، تم کرو جو چاہو۔ اب تم کرو جو چاہو اس میں صراحت نہیں کہ دوسرا وکیل بناؤ، لیکن عمومیت ہے کہ بھائی خود کام کرو، دوسرے وکیل کو وکیل بنانا چاہو۔ او فہوا، یا ہم الفاظ کے مفہوم سے جو ہے کیا ہے سمجھ جاتے ہیں کہ وکیل کو وکیل بنانے کا اختیار ہے، کہ اتساع متعلق الوکالت، مثلا وہ کام جو وکالت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ بہت وسیع ہے، اس طریقے سے وسیع ہے کہ ایک بندہ ان کو نہیں سنبھال سکتا، بحیث اس طریقے سے وسعت رکھتا ہے کہ تدل القرائن، کرینے قرائن حالات دلالت کرتے ہیں، علی الاذن للوکیل، کہ وکیل کو اجازت ہے فیہ توکیل میں، کزراعت فی اماکن متباعدۃ، مثلا کسی بندے کی زمین مختلف جگہوں پر ہے، سندھ میں بھی زمین ہے، پنجاب میں زمین ہے، اور جناب جو ہے وہ سرحد میں زمین ہے، اور بلوچستان میں زمین ہے، گلگت بلتستان میں زمین ہے۔ وہ ایک بندے کو وکیل کرتا ہے کہ تم میرے زمینوں کے سنبھالنے میں وکیل ہو۔ اب پتہ ہے کہ لا تقومو، یہ بندہ جو ہے کیا جناب ان تمام کاموں کو انجام نہیں دے سکتا الا بمساعد، جب تک اس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ اب تقومو کا آپ اگر فائل لینا چاہیں تو وہ بندہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ تقومو مونس کا فعل ہے، تو آپ یوں کہ لا تقوم زراعت، یعنی یہ زراعت وجود میں نہیں آ سکتی مگر یہ کہ کوئی مددگار ہو۔
تو ایسی صورتحال میں وکیل کسی اور کو بھی وکیل بنا سکتا ہے۔ وہ مثلہ اتساء کی طرح ہے، اجزہ ان مباشرت ہی، وکیل خود عاجز ہے اس کام کو انجام دینے سے۔ مثلا کیسے؟ بھائی جاؤ قربانی کا جانور منڈی سے لے کے آؤ۔ بھائی منڈی میں یہ ایسا مولوی بیچارہ جا ہی نہیں سکتا، کوئی بیل کوئی گائے اس کو لات مارے تو یہ لنگڑا ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُتَّسَعًا، اگرچہ وہ کام اتنا وسیع پیمانے پر نہیں ہے لیکن یہ کر نہیں سکتا ہے۔ مَا علم الموکل بہی، جبکہ موکل کو بھی علم ہے کہ یہ بندہ عاجز ہے، تو ایسی صورت میں بھی وکیل کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے۔ تیسرا مورد، وَتَرَفُّعُ الْوَكِيلِ أَمَّا وُكِّلَ فِيهِ عَادَةً، ہمارا وکیل صاحب بلند مقام ہے اما اس کام سے جس میں اس کو وکیل بنایا گیا ہے۔ مثلا ایک مجتہد ہے، آپ کہتے ہیں جناب آپ میرے وکیل ہیں، مجھے بکری خرید کر کے دے دیں۔ اب وہ مجتہد کا منڈی میں جانا یہ ان کی شان کے مطابق نہیں ہے، تو خود ان کی حیثیت کو دیکھ کر پھر بھی آپ ان کو وکیل بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجتہد کسی اور کو وکیل بنائے گا تاکہ وہ جا کے بکری خرید کے لے آئے۔ فَإِنَّ تَوْكِيلَهُ حِينَئِذٍ، بالتحقیق بلند مقام والے کو وکیل بنانا حِينَئِذٍ، جبکہ ان کا مقام بھی بلند ہے، يَدُلُّ، یہ وکیل بنانا دلالت کرتے بِفَحْوَاهُ، مفہوم سے، عَلَى الْإِذْنِ لَهُ، کہ اجازت ہے اس وکیل کو فی ہے اس کام میں کہ کسی اور کو وکیل بنا دے، یا عَلَى الْإِذْنِ لَهُ فی التوکیل، اجازت ہے اس وکیل کو فی التوکیل کسی کو وکیل بنائے، ما علم الموکل بطرفہ ان مثلی، البتہ یہ اس صورت میں بلند مقام کسی کو وکیل بنا سکتے جب موکل کو بھی علم ہو کہ جس کو میں نے وکیل بنایا ہے وہ بلند مقام رکھتا ہے ان مثلی، اس قسم کے کام سے۔ کبھی میں پہچانتا بھی نہیں ہوں کہ زید کون ہے، مجھے پتا چلا کہ وہ اچھا بندہ ہے، ایماندار بندہ ہے، میں نے فون کر کے کہا کہ جناب میرے وکیل ہیں، آپ میرے لیے بکری خریدیں، تو اس صورت میں وہ زید یا تو کہے کہ بھائی میں منڈی وغیرہ نہیں جاتا ہوں، اگر مجھے علم نہیں ہوگا تو وہ کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ، اگر اس قسم کے قرائن نہ ہو کہ وکیل بنا سکتے تو لم یجز، توکیل جائز نہیں ہے۔ لأنه مستفاد من القرائن، اس لیے کہ وکیل کو وکیل بنانا سمجھا جاتا ہے قرائن کے ذریعے۔ وَمَا جَهْلِ الْمُوَكِّلِ بِحَالِ الْوَكِيلِ، اور جب موکل صاحب اپنے وکیل کے حالات سے جاہل ہے تو پھر ینتفی، تو پھر یہ توکیل والا عمل منتفی ہو جائے گا، یعنی وکیل کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ اب چلتے ہیں اسی توکیل کے طرف۔ وَحَيْثُ أُذِنَ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ، جب اذن دی گئی وکیل کو وکیل بنانے میں، فَإِنْ صَرَّحَ لَهُ بِكَوْنِ وَكِيلِهِ وَكِيلًا عَنْهُ، اگر صراحت کی گئی تھی وکیل کے لیے کس چیز کی، کہ تمہارا وکیل تمہارا ہی وکیل ہوگا، او ان الموکل، یا تم جس کو وکیل بناؤ گے وہ تمہارا وکیل نہیں ہوگا بلکہ موکل کا وکیل ہوگا، لازم ہو، تو وکیل کے لازم ہے حکم من وکلہ، اسی کا حکم، یا لازم ہو اس دوسرے وکیل کے لیے لازمی ہے حکم من وکلہ، جس نے اس کو وکیل بنایا ہے۔ یعنی اگر وکیل کا وکیل ہے تو دوسرا وکیل پہلے وکیل کی بات مانے گا، اگر موکل کا وکیل ہے تو پھر دوسرا وکیل پہلے وکیل کی بات نہیں مانے گا بلکہ وہ موکل کی بات مانے گا۔ فَيَنْعَزِلْ فِي الْأَوَّلِ، پہلی صورت میں جب وکیل کا وکیل ہے تو وہ اس کی وکالت ختم ہو جائے گی بے انعزال ہی، جیسے ہی پہلے وکیل کی وکالت ختم ہو گئی تو دوسرے کی آٹومیٹک وکالت ختم ہو جائے گی۔ لأن ثانی فرع الاول، اس لیے کہ دوسرا وکیل پہلے کی فرع ہے، اور جب اصل ختم ہوئی تو فرع بھی ختم ہو جائے گی۔ وَبِعَدْلِ كُلِّ مِنْهُمَا لَهُ، اور موکل کو یہ بھی حق ہے کہ ان میں سے پہلے کی وکالت ختم نہ کرے دوسرے کی وکالت ختم کر دے، کر سکتا ہے۔ وفی الثانی، اگر ہم دوسری صورتحال کو مان لیں، یعنی یہ وکیل کا وکیل نہیں بلکہ موکل کا وکیل ہے، لا ینعزل، دوسرے وکیل کی وکالت ختم نہیں ہوگی الا بعزل الموکل، مگر یہ کہ موکل آ کے اس کی وکالت کو ختم کر دے، یا بما ابطل توکیلہ، موکل کوئی ایسا کام کرے کہ جس میں اس کی وکالت ہی باطل ہو جائے۔ مثلا میں نے پہلے وکیل کو وکیل بنایا تھا کہ میرا گھر بیچو، اس نے پھر دوسرے کو وکیل بنایا کہ تم بھی موکل کے وکیلوں کے گھر بیچو، اب خود مالک نے وہ گھر بیچ دیا تو دونوں کی وکالت ختم ہو جائے گی۔
وَإِنْ أَطْلَقَ، یا یوں کہ وَإِنْ أُطْلِقَ، اگر جو اجازت دی گئی تھی وکیل کو وکیل بنانے کی وہ مطلق تھی، قید نہیں تھی کہ اپنا وکیل بناؤ یا میرا وکیل بناؤ. ففی کون ثانی، تو یہ جو دوسرا وکیل ہے، وکیلاً عن الاول، آیا وہ پہلے وکیل کا وکیل ہے، او عن الموکل، یا وہ موکل کا وکیل ہے، او تخیر الوکیل، یا وکیل کو اختیار ہے فی توکیل ہی کہ اسے دوسرے کو وکیل بنائے، ان ایہما شاء، اپنے اور موکل میں سے جس کا چاہے. او جوہن، اس میں چند وجہیں ہیں کہ جس کا بھی وکیل بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. وَقَضَى مَعَ استفادتی من الفہوہ، قضا یعنی اطلاق کی طرح جب فہوا سے وکیل بنانے کی اجازت ہے تو بھی اس کو اختیار ہے کہ اپنے لیے وکیل بنائے، موکل کے لیے وکیل بنائے. الا ان کونہ ہونا وکیلا ان الوکیل اوجہ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس اطلاق والی صورت میں یہ جو دوسرا وکیل ہے یہ وکیل کا وکیل ہوگا، اوجہ یہ بہتر بات ہے. تو اب آج کے درس کا خلاصہ بھی کچھ اس طرح ہوا کہ متعاقدین کی شرائط وہی ہیں جو عام عقود میں شرائط ہوتی ہیں. پھر دوسری چیز یہ کہ وکالت طلاق میں جائز ہے، چاہے حاضر بندہ کسی کو وکیل بنائے یا غائب بندہ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ ایسے موارد ہیں یا وکیل کسی کو وکیل بنا سکتا ہے. اب آپ جو یہ درس سنیں گے یہ اس مسئلے کو حل کریں، کون سے موارد ہیں جہاں پر وکیل کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جب وکیل کسی کو وکیل بنائے گا تو وہ دوسرا وکیل آیا پہلے وکیل کا وکیل ہوگا یا موکل کا وکیل ہوگا. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.